آداب ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ رؤوف اعظمی کو سن رہے ہیں۔ ناظرین، بحیثیت سے مسلمان، بالخصوص آج سے 100 سال پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ مادر رحم سے ہی پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوتا تھا، تقریباً قرآن کے پاروں کا حافظ ہوتا تھا اور کئی ایک آدھ تو مکمل قرآن حفظ مکمل کیے ہوئے پیدا ہوا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں ہماری مائیں، شادی شدہ مائیں، اس وقت کی مرد و خواتین تقویٰ اور پرہیزگاری کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ شریعت پر، قرآنی تعلیمات پر، احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اکل حلال کھاتے تھے، حرام کے لقمے سے گریز کرتے تھے۔ اس زمانے میں مادہ پرستی کا وجود نہیں تھا۔ تمام مذاہب کے ماننے والے مل جل کر زندگی گزارتے تھے اپنے اپنے مذہب پر رہ کر۔ بحیثیت مسلمان، ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات پر ہماری خواتین مکمل عمل پیرا رہتے تھے۔ 5 وقت کی نوجوان مرد، نوجوان ضعیف معمر خواتین، نوجوان خواتین، لڑکیاں اور لڑکے مکمل نمازوں کے پابند ہوا کرتے تھے، قرآنی آیت کا حفظ مکمل کرتے تھے، احادیث کو بھی یاد کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کو حتی الامکان قرآن اور شریعت کی روشنی میں، سنتوں کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، ہمسایوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے ماڈرن زمانے میں مکمل مسلمانوں کے گھروں سے اسلامی تعلیمات مکمل طور پر غائب ہو چکی ہیں۔ 2-3% لوگ مومنانہ صفات رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا، جب اپنی ماؤں کے مادر رحم میں نطفہ پروان پاتا تھا تو اس وقت مادر رحم میں پلنے والا بچہ ماں کی روزمرہ کی عادتوں کو اپنے اندر ضبط کر لیتا تھا، اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ ماں جس طرح کا عمل کرتی، اس عمل کو حافظہ کر لیتا تھا۔ اگر کسی کی ماں صبح سے شام تک اپنے گھر کے کام کاج کے دوران قرآنی آیتوں کا تلاوت کرتی، 5 وقت نمازیں پڑھتی، لقمہ حلال اپنے جسم میں داخل کرتی، حرام سے پرہیز کرتی، ایسی خواتین کے بچے اپنی ماں کی مادر رحم میں ہی ایسے اوصاف کو پروان چڑھاتے، پرورش پاتے۔ بچہ جب مادر رحم میں بڑا ہوتا، 9 ماہ تک اپنی مادر رحم میں پرورش پاتا، تو اپنی ماں کی وہ تمام عادتیں اس میں آ جاتی۔ اگر ماں تقویٰ پرہیزگار، 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار ہوتی تو وہی عادتیں اس بچے میں آ جاتی۔ اگر ماں صبح سے شام تک اپنے کام اور کاج کے دوران قرآنی آیتوں کی تلاوت کرتی، مکمل قرآن کی تلاوت کرتی، تو ایسے بچے بھی قرآن کا حفظ کر لیتے اپنے مادر رحم میں۔ جب وہ پیدا ہوتے، مادر رحم سے ہی اولیاء اللہ کی صفت ان میں حاصل ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں، بچوں کی ابتدائی درسگاہ مادر رحم ہے، ماں کی آغوش ہے۔ ماں کی آغوش میں ہی پل کر بچہ پروان چڑھتا، وہی عادتیں حاصل کرتا، وہی عادتیں سیکھتا جو عادتیں اس کی ماں میں ہوتی۔ اگر ماں دیندار، تقویٰ پرہیزگار عورت ہے، شریعت کی پابند ہے، تو وہی عادتیں بچے کے اندر شامل ہوتی، وہی عادتوں کو سیکھتا۔ مگر آج کے ماڈرن زمانے میں آپ دیکھیں، اپنی مائیں ایسے بچوں کو جنم دینا چھوڑ چکی ہیں۔ بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔
بزرگان دین کی، جو اپنی ماں کی کوکھ سے ہی چند پاروں کے حافظ بن کر نکلے، اور جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے بلند پائے کا رتبہ انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے رغبت کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ اسی لیے قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہرحال یہ آیتیں اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن شریف کی کلام کو ہم سماعت کرتے رہتے ہیں علماء قرآن کی زبان سے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مائیں ایسی اولادوں کو جنم دینا بھول گئی ہیں۔ آج کل ماڈرن زمانے میں جس طرح سے ہم اپنی ماؤں کو اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ نمازوں کو تو بھول چکی ہے، اسلامی تعلیمات کو بھول چکی ہے، دنیا داری میں مصروف ہو چکی ہے۔ بہرحال ملازمتوں کو ترجیح دیا جاتا ہے، ٹی وی کے سامنے 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ٹی وی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، تو جو عادتیں اپنی ماں میں ہوگی وہی عادتیں مادر رحم میں بچے بھی سیکھ لیتے ہیں، وہی عادتیں وہ بچوں میں آ جاتی ہے۔ گانے دیکھتے ہیں، چل چھیاں چھیاں چھیاں، بڑے آواز کے ساتھ رقص بلند کرتے ہوئے مادر رحم میں جو بچہ ہے بیٹھ کے گھروں میں ٹائم پاس کرتی ہے، فلموں کو دیکھتی ہے۔ گانا بہت چلتے ہیں، فحاشی گانے، چولی کے پیچھے کیا ہے، چولی کے اندر کیا ہے، تو بچے میں یہی خصلتیں پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کی پرورش کے دوران قرآن اور شریعت کی سنتوں کی روشنی میں تربیت دینا ہم بھول چکے ہیں۔ بہرحال آج کل کی جو صورتحال کا ہم مشاہدہ کریں گے تو 98% مائیں دنیا داری میں مصروف ہے، فلم بینی میں مصروف ہے، فحاشی میں مصروف ہے، ان کی زندگیوں میں دینداری ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی جیسے مرد مجاہد پیدا ہونا ختم ہو چکے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندے نواز غیث الدراز جیسے اولیاء اللہ پیدا ہونا ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء و رسولوں کو سلسلے کو ختم کیا ہے۔ امام الاول ہو، امام الآخر ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نبی و رسول ہیں، دنیا میں تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن جو انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ آیتیں رمضان مبارک کے مہینے میں ہم بار بار تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، لولا بھوک کو نازل فرمایا، ضابطۂ حیات کو نازل فرمایا، یہ بنی نوع انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہے، تمام عالموں کے نبی ہے، جتنے عالم دنیا میں وجود میں آئے ان عالموں کے نبی و رسول ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں ہماری مائیں یہ بھول چکی ہے کہ ہم مرد مجاہد کو بھی پیدا کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اس جانب توجہ دینی چاہیے، قوم اور ملت کی رہنمائی کرنی چاہیے، تقویٰ اور پرہیزگار کی طرف راغب کرنا چاہیے، عقل حلال کی طرف راغب کرنا چاہیے، اپنی ماں اور بہنوں کو قرآنی تعلیمات، سنت اور احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے تربیت دینی ضروری ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ
ایک مختصر سا ایک تبصرہ جائزہ ایک ذہن میں آیا تھا خاکہ، میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو قرآن اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآنی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سالمتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک مختصر سا جائزہ آپ رؤوف اعظمی کے ساتھ سن رہے تھے، دیکھتے رہے بے باک بے خوف بے لاک، آپ کی اپنی آواز ایک جہتی خبرنامہ۔